السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ معزز و مکرم و محترم سامعین و مشاہدین و مشاہدات، آج اتوار کا دن ہے اور اتوار کے دن ایک نئے سلسلے کی شروعات گزشتہ اتوار سے میں نے کی تھی اور وہ نیا سلسلہ ہے قیامت کی نشانیاں۔ بطور تمہید کل اس موضوع کی ضرورت اور اس کی اہمیت پر میں نے کچھ گفتگو کی تھی، اور آج بھی تمہید یا مقدمہ کہہ لیجیے اسی سے متعلق ہماری گفتگو ابھی کچھ دنوں تک چلے گی، جس میں قیامت سے متعلق کچھ اہم باتیں ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے سمجھ لیجیے قیامت کی نشانیوں میں مقدمے کے طور پر، وہ ہے یوم آخرت پر ایمان کی اہمیت۔ قیامت پر ایمان کی اہمیت، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یوم آخرت پر ایمان یہ ایمان کا ایک اہم رکن ہے۔ اس کے بغیر کسی انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوگا، بلکہ وہ مومن ہی نہیں ہوگا، وہ مسلمان ہی نہیں ہوگا جس کا قیامت پر ایمان نہ ہو، یوم آخرت پر ایمان نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف لائے، اور بڑی مشہور حدیث جبریل کے نام سے، جس کے روایت کرنے والے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آ کر کے انہوں نے بہت سارے سوالات کیے اور ہمارے نبی نے جواب دیا۔ اس میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ ایمان کیا ہے؟ تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان یہ ہے کہ تمہارا اللہ پر ایمان ہونا چاہیے، اس کے فرشتوں پر ایمان، اور اس کی کتابوں پر ایمان، جو کتابیں اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے دنیا کے اندر نبیوں اور رسولوں پر اتاری، اور اس کے رسولوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان جنہیں اللہ رب العالمین نے لوگوں کی ہدایت کے لیے انسانوں میں سے بھیجا۔ سارے انبیاء انسانوں میں سے تھے، کوئی کسی دوسری مخلوق میں سے نہیں تھا، سارے انسانوں میں سے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو فوقیت دی، فضیلت دی، انہیں نبوت و رسالت کے لیے منتخب کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ان تمام نبیوں پر فضل اور کرم ہوا، تو ان پر ایمان لانا، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر۔ یوم آخرت کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن دنیا ختم ہو جائے گی اور دنیا برباد ہو جائے گی، قیامت قائم ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد کے جو مراحل ہیں ان تمام مراحل پر ایمان لانا، یہ تمام چیزیں یوم آخرت پر ایمان میں داخل اور شامل ہیں۔ موت کے بعد سے لے کر کے آنے والے تمام مراحل جنت اور جہنم تک، اور اس سے پہلے حساب و کتاب، اور اس طریقے سے قبر میں سوال، نعمتیں اور عذاب، منکر نکیر، اور اس طریقے سے محشر، پھر حساب و کتاب، پھر حوض، اور اس طریقے سے پھر پلسرات سے گزرنا، پھر شفاعت، اور اس طریقے سے قنطرہ، پلسرات کے بعد قنطرہ، اس سے گزرنا جنتیوں کا، پھر جنت کے اندر جانا، یہ تمام چیزیں یوم آخرت پر ایمان میں شامل اور داخل ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یوم آخرت پر ایمان بہت اہم ہے، اس کے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی اللہ پر ایمان رکھے، نبیوں پر ایمان رکھے، تمام چیزوں پر ایمان رکھے، لیکن یوم آخرت پر ایمان نہ رکھے تو مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ بنیادی ایمان ہے، یہ ایک بنیاد ہے دین کی اور اسلام کی اور ایمان کی، جس پر ایمان لائے بغیر کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ مکہ کے مشرکین اس کا انکار کرتے تھے، وہ اللہ پر ایمان تو رکھتے تھے لیکن یوم آخرت پر ان کا ایمان نہیں تھا۔ وہ سمجھتے تھے یہ دنیا سب کچھ ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کسی کو نہیں اٹھایا جائے گا، اور یہ سب فرسودہ باتیں ہیں، اور یہ سب بے عقل باتیں ہیں، عقل میں آنے والی نہیں ہیں۔ اس طرح کا ان کا ایمان تھا کہ یہ دنیا آخری ہے، اس کے بعد کوئی حساب و کتاب نہیں،
نہ بعث ہوگا، نہ کسی کو زندہ اٹھایا جائے گا، نہ حساب و کتاب ہوگا، نہ کسی کو بدلہ ملے گا، نہ جزا نہ سزا، کچھ چیز نہیں ہوگی، اس کا وہ مکمل طور پر انکار کرتے تھے۔ تو یہ بہت بنیادی ایمان ہے، یہ سمجھ لیجئے یوم آخرت پر ایک بندے کا ایمان لانا، اس کے بغیر کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آخرت پر ایمان نہ رکھے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ قرآن مقدس کے اندر کوئی ایسی صورت نہیں ہوگی یا کوئی ایسا صفحہ نہیں ملے گا آپ کو جس کے اندر اللہ رب العالمین نے یوم آخرت کا ذکر نہ کیا، یا اس دن ثواب کا ذکر، عقاب کا ذکر، حساب کا ذکر، یعنی وہ چیز جو یوم آخرت سے متعلق ہے ان میں سے کسی نہ کسی چیز کا ذکر آپ کو قرآن کریم کے ہر صفحے پر مل جائے گا، ہر صفحے پر مل جائے گا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایمان کس قدر بنیادی ایمان ہے، بنیادی عقیدہ ہے کہ جس کے بغیر انسان کا ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسے آپ دیکھیں نمبر 3 یا تیسری چیز کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اللہ پر ایمان کے ساتھ یوم آخرت کو جوڑ دیا ہے، اللہ پر ایمان کے ساتھ یوم آخرت کو جوڑ دیا، یعنی اس کا حقیقت میں اللہ پر ایمان ہوگا، اس کا یوم آخرت پر بھی ایمان ہوگا، کیونکہ یوم آخرت پر ایمان ایک بنیادی چیز ہے جو ایک مسلمان کو غیر مسلم سے تمیز کرتی ہے۔ بہت ساری چیزیں انہیں میں سے ایک بنیادی چیز یہ بھی ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ مکہ کے مشرکین اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اللہ کو رب مانتے تھے، خالق مانتے تھے، مالک مانتے تھے، روزی دینے والا مانتے تھے، عبادت میں شرک کرتے تھے اور یوم آخرت کا انکار کرتے تھے، فرشتوں کے تعلق سے ان کا غلط عقیدہ تھا، یہ تمام چیزیں تھیں، لیکن اللہ پر ان کا ایمان تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کی بہت ساری آیتوں میں اپنے ایمان کے ساتھ یوم آخرت کے ایمان کو بھی ذکر کیا ہے۔ جیسے ایک آیت میں اللہ فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، لیکن نیکی کام اس نے کیا جو اللہ پر ایمان لایا اور یوم آخرت پر ایمان لے کر کے آیا، یہ اصل نیکی ہے۔ اور اس کے بعد ہی انسان قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ اللہ پر ایمان نہیں، یوم آخرت پر ایمان نہیں تو نماز پڑھے گا بھی اس کا کیا فائدہ، کدھر بھی رخ کر لے کوئی فائدہ اس کا نہیں ہے۔ لیکن اگر اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور اگر وہ غلطی اس سے ہو جاتی ہے اور خانہ کعبہ اور قبلہ جو ہمارا اس کی طرف رخ کرنے کی بجائے غلطی سے کسی اور کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیتا، اس کی نماز اللہ تعالیٰ کیا مقبول ہوگی؟ اس نے کوشش کی، پتہ نہیں چلا اسے قبلے کا، صحرا میں ہے، میدان میں ہے، اس نے ہر ممکن کوشش کی لیکن معلوم نہیں پڑا قبلہ کدھر ہے، نماز اس نے پڑھ لی، اللہ پر ایمان ہے اس کا، یوم آخرت پر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول کرے گا۔ لیکن اگر انسان شہر میں ہے تو ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ لوگوں سے پوچھے، اندازہ نہ کرے وہ کہ قبلہ ادھر ہوگا نہیں، اس کو پوچھنا ضروری ہے۔ لیکن صحرا میں ہے، کوئی نہیں اس کے علاوہ، اور وہ کوشش کر رہا ہے قبلے کی، لیکن قبلہ نہیں اسے معلوم پڑا اور نماز پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ اس نماز کو قبول کرے گا۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ تو اصل جو تمام عبادات کی قبولیت کی جو جڑ ہے وہ اللہ پر ایمان ہے، اور اللہ پر ایمان کے بعد اور جو ایمان کی چیزیں ہیں ان میں یوم آخرت بطور خاص یہ تمام چیزیں ایمان کی قبولیت کی جڑ اور بنیاد میں سے ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے یوم آخرت کو اپنے ایمان کے ساتھ جوڑ دیا۔ اس طریقے سے ایک آیت کے اندر اللہ فرماتا ہے ذالکم یوعظ بہ، تمہیں اس چیز کی وصیت نصیحت کی جاتی ہے، کس کو؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ سورۃ طلاق کی آیت نمبر 2 ہے، یعنی جس کا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہے وہی ان چیزوں کو فالو کرے گا، وہی ان چیزوں کی پیروی کرے گا، اور جس کا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں، اسے کسی چیز کا کوئی اہمیت نہیں اس کی نظر میں، اور کسی چیز کا پاس و لحاظ اس کے پاس نہیں ہوتا۔ ایسے ہی دیکھیں ایک آیت میں اللہ فرماتا ہے انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی مسجدوں کو کون آباد کرتے ہیں؟ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اپنے ایمان کے ساتھ اللہ رب العالمین نے یوم آخرت پر ایمان کو ذکر کیا۔
وہ اقام الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، وہ آت الزکاۃ اور زکوٰۃ دیتے ہیں، ولم یخش الا اللہ اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، اللہ کے علاوہ کسی سے ان کے دلوں کے اندر خشیت نہیں ہوتی، یعنی وہ چیزیں جو ما فوق الاسباب ہیں، ورنہ کچھ طبعی خوف ہوتا ہے، وہ انسان جیسے شیر سے ڈرتا ہے، انسان آگ سے ڈرتا ہے، پانی میں سمندر میں کودنے سے ڈرتا ہے، طبعی خوف ہے یہ تو موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے جب جادوگروں نے ڈالا اور رسیاں سانپ جیسی بن گئیں، سانپ جیسی نظر آنے لگی تو ان کے دل کے اندر بھی خوف آ گیا۔ تو یہ خوف طبعی خوف ہے، انسان سانپ سے ڈرتا ہے، اور انسان جو ہے بچھو سے یا درندے سے شیر سے ڈرتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ طبعی خوف ہے جو انسان کی طبیعت میں داخلی ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ اور ان کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کی خشیت نہیں ہے، کسی کا خوف نہیں ہے کہ کوئی بغیر سبب کے ہمیں نقصان پہنچا دے گا، ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر کیا بیان فرمایا؟ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ مسجدوں کو آباد کرنے میں دو معنی شامل ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ مسجدوں کی تعمیر کرنا، مسجد بنانا بھی بڑے اجر اور ثواب کا کام ہے۔ جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے اندر محل تیار کرتا ہے، گھر بناتا ہے، شاندار گھر اللہ بناتا ہے۔ جو دنیا میں اللہ کے لیے گھر بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کے لیے جنت میں آخرت میں محل بناتا ہے۔ بہت ساری حدیثیں ہیں۔ تو ایک تو تعمیر کا مطلب یہ ہے، اور دوسرے تعمیر کا مطلب یہ ہے کہ معنوی تعمیر، یعنی مسجد کو آباد کرنا، اللہ کے ذکر سے، نماز سے، قرآن کی تلاوت سے، جمعہ سے، پانچوں وقت کی نماز انسان جا کر کے وہاں پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تو یہ سب اللہ کی مسجدوں کو تعمیر کرنے میں، آباد کرنے میں شامل ہے۔ یہ بھی معنی شامل اور داخل ہے۔ اسی لیے مسجد سے جس شخص کا دل لگا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ 7 بندے ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ انہی میں سے آپ نے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہو۔ تو مسجد سے جس کا دل لگا رہتا ہے، نماز کا انتظار کرتا ہے، مسجد میں جانے سے اس کو سکون ملتا ہے، اطمینان ہوتا ہے اسے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بات کرنے کا اسے موقع ملتا ہے، درس سننے کا، تلاوت کرنے کا، ذکر و اذکار کرنے کا موقع ملتا ہے، تو ایسے بندے کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ تو جس کا دل مسجد سے لگا ہوگا، ایسے بندے کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یوم آخرت پر ایمان کو اللہ رب العالمین اپنے ایمان کے ساتھ بیان کیا، جس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جس کا اللہ پر یوم آخرت پر ایمان ہے وہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے، بھلی بات کہے، معروف کا حکم دے، اچھی بات کہے، منکر سے روکے، زبان کو غلط جگہ استعمال نہ کرے، غیبت کے لیے، چغلخوری کے لیے، اور اس طریقے سے بدعات اور شرک اور منکر کے رواج کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے نہ استعمال کرے، گالی گلوچ کے لیے استعمال نہ کرے، بلکہ اچھے کاموں کے لیے، اچھے بھلے کاموں کے لیے استعمال کرے۔ قرآن کی تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، معروف کا حکم دینا، منکر سے روکنا، اور لوگوں کو پند و نصیحت کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، صبح و شام کی دعائیں پڑھنا، یہ ساری چیزیں زبان کے لیے انسان استعمال کرے۔ اگر یہ نہیں کر سکتا تو خاموش رہے، لیکن زبان سے گندی بات اور غلط بات نہ نکالے۔ زبان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، امانت بھی ہے اور دو دھاری تلوار بھی ہے۔ اس کی حفاظت انسان کو جنت کے اندر لے جائے گی، اور اس کی حفاظت نہ کرنا انسان جہنم میں جا سکتا ہے۔ جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ ایک جو زبان دونوں جبڑوں کے درمیان ہے، اور ایک شرمگاہ جو انسان کے دونوں رانوں اور دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے، ان دونوں کی حفاظت کی ذمہ داری کوئی مجھے دے دے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ تو ہمارے نبی نے اللہ اور پر اپنے ایمان کے ساتھ یوم آخرت پر ایمان کو ایک ساتھ بیان کیا، کیونکہ جس کا اللہ پر یوم آخرت پر ایمان ہوگا وہی زبان کی حفاظت کرے گا، وہی بھلی بات کہے گا، وہی منکر سے لوگوں کو روکے گا۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، جو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اپنے پڑوسی کی تکریم کرے، اپنے پڑوسی کی عزت کرے، اس کا ادب اور احترام کرے۔
اور اس کی ضرورتوں کو بھی پوری کرے، اسے ایذا نہ پہنچائے، اسے تکلیف نہ دے، اس کے کام آئے، اس کی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ پڑوسی کا بھی بہت بڑا حق ہے دین اسلام کے اندر۔ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اور جس کا اللہ پر یوم آخرت پر ایمان ہے وہ اپنے مہمان کی تکریم کرے، مہمان کی عزت کرے، اس کا خیال رکھے، اس کا حق ادا کرے، اس کا حق ادا کرے اپنی حیثیت کے مطابق، اس کی تذلیل نہ کرے، اور اس طریقے سے اسے کھانا کھلائے، اس کا ادب اور احترام کرے۔ تو یہ مہمان نوازی بہت عظیم چیز ہے اور حسن اخلاق کی بہت بڑی دلیل ہے۔ تو 3 باتیں ہمارے نبی نے فرمائی کہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے، اپنے پڑوسی کی عزت کرے، اپنے مہمان کی عزت کرے، کون؟ جس کا اللہ پر یوم آخرت پر ایمان۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے یوم آخرت پر ایمان جو ہے یہ مومن کی علامت ہے، اور جن کا یوم آخرت پر ایمان ہے ایسے لوگوں کے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر بار بار تعریف کی ہے، جو یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، جو اللہ تعالیٰ یعنی جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ اور اس طریقے سے ان لوگوں کی مذمت کی کافروں کے بارے میں، وہم بالآخرۃ هم کافرون، کہ لوگ آخرت کا انکار کرنے والے۔ تو آخرت پر ایمان لانا یہ جہاں بنیادی رکن ہے ایمان کا، وہیں پر ایسے لوگوں کی تعریف اور مدح اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بار بار کی ہے۔ 5ویں چیز یہ ہے کہ اللہ پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، یہ ایمان بالغیب میں سے ہے، مغیبات میں سے ہے، غیب سے اس کا تعلق ہے، اور یہ کسی نے اس کو دیکھا نہیں ہے، نہ ہی اللہ رب العالمین کو کسی نے دیکھا ہے، اور نہ ہی یوم آخرت کو ابھی تک کسی نے دیکھا ہے۔ یہ غیب سے متعلق ہے، اور غیب پر ایمان اہل ایمان کی بہت بڑی خوبی ہے۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کے اندر متقیوں کی جو سب سے پہلی خوبی بیان کی ہے، سب سے پہلا وصف بیان کیا اللہ غیب پر ایمان، اور غیب پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان اس میں شامل ہے، اللہ پر ایمان اس کے اندر شامل ہے، نبیوں پر ایمان شامل ہے، فرشتوں پر ایمان شامل ہے، جنوں پر ایمان شامل ہے، تقدیر پر ایمان، ہم نے تقدیر کو نہیں دیکھا، قلم، لوح محفوظ، ان تمام چیزوں کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن تمام چیزوں پر ایمان بالغیب میں شامل ہے۔ اللہ فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم یہ حروف مقطعات، ان کا معنی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے، یہ بڑی عظیم الشان کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ۔ سری لنکا کے ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی جبیل دعویٰ سینٹر میں، وہ پہلے بہت بڑے پادری تھے، اللہ نے ان کو توفیق دیا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو انہوں نے بیان کیا کہ آیت کریمہ جب میں نے پڑھی تو میں نے کہا کہ دنیا میں کوئی بھی انسان جب کتاب لکھتا ہے تو یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ ہماری کتاب کے اندر کوئی یعنی خامی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ نے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے کسی بھی طرح کے تعلق سے، نہ اس کے نزول کے اعتبار سے، نہ نازل کرنے والے کے اعتبار سے، نہ جس پر نازل کیا گیا اس کے اوپر، اس کے اعتبار سے، نہ احکام و مسائل کے اعتبار سے، نہ کتاب کے اندر چیزیں بیان کی گئیں اس کے اعتبار سے، نہ اس کے برحق ہونے کے اعتبار سے، نہ اس کے سچے ہونے کے اعتبار سے، نہ اس کے محفوظ ہونے کے اعتبار سے کوئی اس کے اندر شک اور شبہے کی بات نہیں کرے۔ یہ جملہ جو ہے یہ آیت مجھے توجہ دلائی اور میں نے اس پر غور کیا، غور کرتے کرتے آخر کار اس نتیجے پر پہنچے کہ اللہ پر ایمان لے کر کے آئے اور اس طریقے سے دین کے داعی بنے اور اسلام کے پیغامبر بنے، ایمان علی دین کی طرف بلانے والے بنے وہ، جی دین کے داعی اور مبلغ بنے وہ۔ تو کہتے ہیں یہ اللہ فرماتا ہے کہ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لانے والے، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، سب سے پہلی خوبی۔ اور غیب کے اندر وہ تمام چیزیں شامل ہیں جو میں نے بیان کیا، اللہ پر ایمان بھی، یوم آخرت پر ایمان، جنت، جہنم، تمام چیزیں، منکر نکیر، تمام فرشتے، سب کچھ اس کے اندر شامل ہے۔ وہ یقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس کو خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں، وما انزل من قبلک،
اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ان کا ایمان ہے. یعنی اس سے پہلے جو کتابیں اتاری اللہ نے ان پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے اس کتابوں کو اتارا تھا لوگوں کی ہدایت کے لیے. یہ اور بات ہے کہ کتابوں میں لوگوں نے تحریف کر دی, لوگوں نے اسے بدل دیا اور وہ کتابیں اپنی حالت پر باقی نہیں رہ گئی. لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے تورات بھیجی, زبور بھیجا, انجیل بھیجی, موسیٰ علیہ السلام کو اور صحیفے دیے, تختیاں دی, ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے دیے, اللہ نے قرآن نازل فرمایا دیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اس سے پہلے جو کتابیں اتاری گئی ناموں کے ساتھ جو بیان ہوا ان پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ کتابیں انہی نبیوں کو دی گئی جن نبیوں کے ساتھ کا ذکر اللہ نے قرآن کریم کے اندر کیا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا. اور یہ ضروری ہے ایمان لانا. اگر کوئی انکار کر دے کہ نہیں اللہ نے کوئی کتاب نہیں اتاری, اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا, یا کسی ایک نبی کا بھی انکار کر دے تو مومن باقی نہیں رہ جاتا. وبالآخرۃ ھم یوقنون, اور وہ آخرت پر یقین لانے والے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون, یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی کامیاب لوگ ہیں. کامیابی کس کے اندر ہے؟ اللہ پر ایمان, غیب پر ایمان, نماز پڑھنے پر, زکوٰۃ دینے پر, خرچ کرنے پر اللہ کی راہ میں, اور تمام چیزوں پر ایمان لانے میں جو ایمان کے اندر شامل داخل ہیں. یہ اصل کیا ہے؟ انہی لوگوں کے لیے کامیابی. یہی اصل لوگ ہدایت یافتہ ہیں, یہی اصل لوگ ہدایت پر ہیں. یہ اللہ رب العالمین نے مومنوں کی کچھ اوصاف بیان کیے ہیں جو اہل ایمان ہیں. تو اس میں سب سے پہلا وصف اللہ نے بیان کیا غیب پر ایمان, اور پھر آخر میں کیا فرمایا؟ وبالآخرۃ ھم یوقنون, آخرت پر ان کو یقین ہے. لہذا ہمیں یقین ہے کہ قیامت قائم ہوگی, آخرت ہوگی, دنیا ختم ہو جائے گی ایک دن. دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی, جیسے انسان ہمیشہ نہیں رہتا ایسے دنیا بھی ہمیشہ نہیں رہے گی. ایک دن ختم ہو جائے گی اور سب دوبارہ زندہ اٹھ کھڑے ہوں گے, اور اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے ایک بار, ساری دنیا کے لوگ مر جائیں گے, دوبارہ سور پھونکیں گے, سب لوگ اپنی قبروں سے زندہ اٹھ کھڑے ہوں گے, اور اس طریقے سے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے. سب کا حساب و کتاب ہوگا. اسی لیے اسے قیامت کہا جاتا ہے کہ لوگ اپنی اپنی قبروں سے کھڑے ہوں گے اور اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہو جائیں گے. جن کا ان تمام چیزوں پر ایمان ہے وہی ہدایت یافتہ ہیں, وہی سچی راہ پر ہیں, اور یہی لوگ کامیاب ہیں. اصل کامیابی یہی ہے کہ جنت کا مل جانا اور جہنم سے اپنے آپ کو بچا لینا. اللہ نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز, جو جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. تو اصل کامیابی جہنم سے بچنا اور جنت کو پانا ہے. پہلے جہنم سے بچنا ہے, اس کے بعد جنت ملے گی. سب کا جہنم کے اوپر جو پرصراط ہے اس سے گزر ہوگا. جہنم کو پار کرنے کے بعد ہی جنت ملے گی. اس لیے جو جہنم سے بچا دیے گئے اور جنت کے اندر جو چلے گئے وہ کامیاب ہو گئے. اصل کامیابی یہی ہے. اور قرآن میں جہاں بھی فلاح کا ذکر ہے, فوز کا ذکر ہے, اس سے مراد جنت کا حصول ہی ہے کہ انسان کو جنت مل گئی. اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی؟ دنیا میں انسان کتنا بھی کامیاب ہو جائے وہ کامیابی عارضی ہے, وقتی ہے, ایک دن ختم ہو جائے گی. انسان ختم ہوا وہ بھی ختم ہو گیا. کتنا بڑا انسان کیوں نہ ہو, کتنی ہی کامیابیاں اس کے پاس کیوں نہ ہوں, کتنا بڑا منصب کیوں نہ ہو, دنیا سے چلا گیا, سب کچھ چلا گیا. مال, دولت, منصب, ساری چیزیں چلی گئی. یہ دنیا کے اندر جو بھی چیزیں ہیں ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں. ہمیشہ رہنے والی کیا ہے؟ آخرت جو آنے والی وہ ہے, ہمیشہ کی والی زندگی جنت اور جہنم کی شکل میں. اس لیے میرے بھائیو, یوم آخرت پر ایمان انسان کو اللہ کی اطاعت پر, عبادت پر, نیکی پر ابھارتا ہے, اور اس طریقے سے انسان کے اندر قناعت پیدا کرتا ہے, اور اس طریقے سے انسان کو نیکی پر قائم رکھتا ہے, اور انسان کو بری چیزوں سے, برے کاموں سے اور برائیوں سے انسان کو بچاتا ہے. تو یوم آخرت پر ایمان بہت اہم رکن ہے یہ دین اسلام کا, ایمان کا. اس پر ایمان لائے بغیر کوئی انسان مومن اور ہو ہی نہیں سکتا. تو آج ہم نے جانا یوم آخرت پر ایمان کی اہمیت, اور بہت ساری چیزیں اس کے تعلق سے کہی جا سکتی ہیں. البتہ ایک بات ہم بتا دیں کہ یہ جو غیب ہے اس کا تعلق وہی پر ہے. غیب انسان اپنی عقل سے نہیں جان سکتا, غیب انسان اجتہاد کر کے نہیں جان سکتا, غیب انسان اجتہاد کر کے اپنی عقل سے نہیں جان سکتا. غیب کا تعلق وہی پر ہے, وہی سے ہے. وہی کے اندر جو چیزیں بتائی گئی ہیں اس پر ہمارا ایمان ہے, اور وہی غیب کے تعلق سے جاننے کا ایک ذریعہ ہے اور ایک سب چشمہ ہے, وحی. اور وہی نام ہے قرآن و حدیث کا. اس لیے غیبیات سے انسان قیاس نہیں کرتا. غیبیات میں قیاس نہیں ہے, اجتہاد نہیں ہے.
غیبیات میں تسلیم ہے، ایمان ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں، اللہ نے جو کچھ بیان کر دیا، نبی نے جو بتا دیا، اس پر انسان کا ایمان ہو گیا، مکمل یقین ہو گیا کہ وہ چیز ویسی ہوگی جیسے اللہ نے بتایا ہے یا اس کے نبی نے بتایا۔ وہ قیاس نہیں کرتا اس کے بارے میں، کیونکہ قیاس سے پتہ کی جانے والی چیز ہے ہی نہیں ہے کہ انسان قیاس سے پتہ کر لے، نہ ہی تجربے سے حاصل کی جانے والی چیز ہے کہ انسان تجربہ کر کے بتا دی اور میں آخرت کے تعلق سے، یہ غیب کے تعلق سے نہیں۔ تجربہ انسان دنیاوی چیزوں میں کرتا ہے، جو چیزیں محسوس کی جانے والی ان میں انسان کرتا ہے، ان چیزوں کے اندر تجربہ نہیں ہوتا۔ یہ تو یقین اور ایمان لانے والی چیزوں میں سے ہے۔ اس لیے غیب کے جاننے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ وحی ہے، وحی میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ سب برحق ہے، اور اس پر انسان کا ایمان ہونا چاہیے۔ انسان اس پر قیاس نہیں کر سکتا، اجتہاد نہیں کر سکتا، اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑا سکتا، اور نہ ہی تجربے سے انسان اس چیز کو حاصل کر سکتا ہے۔ اس کا دار و مدار وحی پر ہے، اللہ رب العالمین نے جو وحی کی اس پر اس کا دار و مدار۔ تو یہ چیز بھی ہمارے ذہن کے اندر ہونی چاہیے غیب سے متعلق۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق پر قائم رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت پر قائم رکھے، آمین رب العالمین۔ اور قیامت کے اللہ رب العالمین ہمیں شر سے محفوظ رکھے، دنیا کے اندر بھی شر سے محفوظ رکھے، اور توحید اور سنت پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو قائم رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔